حکومت اپنی ذمہ داریوں سے کما حق کا ہوا گا ہے. ابھی ہیلتھ پیکج ملا پورے آزاد کشمیر میں، سیاسی بنیادوں پر نہیں، علاقائی بنیادوں پر نہیں، تعصبات کی بنیاد پر نہیں، جہاں جہاں عوامی ضرورت تھی وہاں وہ اس پیکج کو دیا گیا. اسی طرح اگلے 2 ماہ میں الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا قلم کا اختیار بحال رہا، پورے آزاد کشمیر کے لیے تعلیمی پیکج تیار کیا جا رہا ہے. یہ آپ کے سارے ادارے اس میں آ جائیں گے. یہ آپ کی سڑکوں کے جتنے مطالبے ہیں یہ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 30 کلومیٹر اور پھر جو 20 کلومیٹر سڑکیں ہم دینا چاہ رہے ہیں آئندہ چند دنوں میں. وزیر اعظم آزاد کشمیر جہاں جہادی کلچر کی بات کرتا ہے، جہاں اپنے دفاع کی بات کرتا ہے، جہاں اپنے حق دفاع کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے، وہاں آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو 2025 میں ہمارا ویژن ہے وہ آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. 2 ہی کام ہیں ہمارے: تحریک آزادی کشمیر کی پشتبانی کرنی، اور یہ جو خطہ ہے آزاد خطہ الحمدللہ جو آپ کے آباء و اجداد کی قربانیوں سے آپ کو ملا ہے، اس کے اندر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو یقینی بنانا. کوئی تیسرا کام نہیں ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو سستی بجلی ہے یہ آپ کے روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اگر یہ علاقہ روشن ہے تو یہاں سمال کاٹیج انڈسٹریز بھی لگیں گی، یہاں ٹورسٹ بھی آئیں گے، یہاں ریسٹ ہاؤسز کی تعمیر بھی ہوگی. بجلی بذات خود ایک دنیا کا نام ہے. یہ وہ گیم چینجر منصوبے ہیں کہ جن کی تکمیل سے اس علاقے میں بے روزگاری کا بھی مکمل خاتمہ ہو سکے گا. آج مجھے یہ بتایا گیا کہ جی نردجیاں میں تقریباً 90% کام ہو چکا ہے. اگر آپ 20 کروڑ روپیہ فراہم کر دیں وہ بھی ہم پایا تکمیل تک پہنچا دیں گے. میں نے کہا میری طرف سے تمہیں 20 کروڑ میسر ہوا اس کو بھی مکمل کرو. میں جب یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں 2 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے تحفے ہیں کہ اگر ان پر صرف فوکس کیا جائے تو آپ کی آنے والی 7 نسلیں جو ہیں نہ انہیں سرکاری نوکری کی ضرورت ہے نہ انہیں بیرون ملک جانے کی ضرورت ہے. اور وہ کون سے 2 تحفے ہیں؟ ایک واٹر گولڈ، یہ پانی آپ کا سونا ہے. اس پانی کا درست استعمال یہ آپ کی لوکل انڈسٹری کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، نہ صرف آزاد کشمیر کو بلکہ ریاست پاکستان کو روشن کرنے کے لیے یہ وہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ جس کا تصور ابھی تک ہم نے نہیں کیا. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہے. آپ خوش قسمت لوگ ہیں. میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں وہاں 15 مئی کے بعد سورج کی تپش اگلے 6-8 ماہ اس قدر شدید ہوتی ہے کہ انسان پناہ مانگتا ہے. آپ کو موسم کے اعتبار سے، ان درختوں کے اعتبار سے، جب میں نے درختوں کی کٹائی پر ہاتھ ڈالا مجھے یہ بتائیں اس سے کوئی ضلع بھمبر میں فائدہ ہوگا؟ یہ آپ کی آنے والی نسلوں کی بقا کی علامت ہے. یہ درخت جن پہاڑوں کو گنجا کیا گیا ہے وہ جو کلاؤڈ برسٹ ہیں ان کے نتیجے میں ان پہاڑوں کے ساتھ ملکہ جتنی آبادیاں وہ پوری کی پوری خطرے میں ہیں. کیونکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کی صورت میں پہاڑوں میں کیلیں ٹھونک دی ہیں. یہ مٹی کھڑی کس بنیاد پر ہے؟ ان درختوں کی بنیاد پر. جب آپ ان کو کاٹ دیں گے، چٹیل کر دیں گے تو پھر آفات سماوی انسانی زندگی کو بھی برباد کر کے رکھ دے گی. اس سے میرے علاقے میں تو کوئی ریونیو نہیں جا رہا، نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی بھلائی کی بات ہے. یہ آپ کے آنے والے نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے. ہاں، جتنی آپ کی مقامی ضروریات ہیں اس کے لیے قانون سازی کر دی گئی ہے. اس ہائیڈل اور ٹورزم پوٹینشل کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آج یہاں 2 گھنٹے قبل بزرگ محترم سردار میر اکبر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سامنے ساری پہاڑیاں سفید ہو چکی تھی. یہ وہ مناظر ہیں کہ اگر آپ اس علاقے کو تھوڑی سی مزید تعمیر و ترقی دیں
تو ٹورسٹ آ کے پاکستانی کرنسی میں نہیں ڈالرز میں بھی آپ کو پے کر کے جائے گا. ہاں اس کے لیے چاہیے کیا؟ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ. اور الحمدللہ یہ جو آپ کا ضلع ہے، دیوان صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ صاحب کو بھی، کہ یہاں پہ انتشار 1% بھی نہیں ہے.